tell them, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نور آدم کے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلا جن کون تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنوں پر عذاب الہی کیوں نازل ہوا، ابلیس کے والدین کی حقیقت کیا تھی اور ابلیس کیسے پرہیزگار بنا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ نئے آنے والے تمام ویورز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت اور بلا تاخیر پہنچ سکیں۔ قوم جن میں سب سے پہلے تارانوس نامی جن کو تخلیق کیا گیا۔ کئی کے مطابق اس کا نام سوما ہے، کئی انہیں مارز لکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح تارانوس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ ان کا لقب جان تھا۔ ان کی تخلیق ابلیس سے تقریباً 1,44,000 سال قبل ہوئی۔ ذات باری تعالیٰ نے انہیں شریعت اور احکام دیے۔ کوئی مستند حوالہ تو نہیں ہے جن میں ان کی زوجہ کا نام مہیا کیا گیا ہو، البتہ ایک کتاب میں ضرور ملا ہے کہ انہیں روئے زمین میں سے ایک جن سے ملاقات 300 سال بعد ہوئی، جس سے ان کی شادی ہوئی اور نسل بڑھتی۔ ان کے ہاں اولاد کی موت نہیں ہوتی تھی۔ یوں ان کی قوم کثیر تعداد میں بڑھی۔ رفتہ رفتہ ان کی سرکش فطرت ناریت رنگ لائی اور یہ قوم سرکشی پر اتر آئی۔ ان کی بدعمالی کے سبب تخلیق کے 36,000 سال بعد کثیر تعداد عذاب موت کے حوالے کر دی گئی۔ اب روئے زمین پر کہیں کہیں نیک ہستیاں باقی تھیں۔ جب ان کی آبادی بڑھی تو ان کی سرکشی بھی بڑھنا شروع ہوئی۔ انہی ہستیوں میں جلپانیس نامی عابد اور پرہیزگار جن کو ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے بحکم خدا ان کی رہنمائی کی۔ جن کی فطرت میں ہی سرکشی ہو، جلپانیس کی ان کے ہاں کیا چلنے والی تھی، پر رحمت خداوندی کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور پھر رہنمائی کی، مگر آہستہ آہستہ قوم کی بدعمالی نے عذاب خداوندی کو دعوت دی۔ یوں یہ لوگ بھی معدوم کر دیے گئے۔ جلپانیز کا دور 36,000 سال سے کم تھا۔ جلپانیز کے بعد اس قوم میں ایک نیک پارسا جن بلقیہ ہوئے جو بہت عابد اور زاہد تھے، قوم کی بدعمالیوں پر روتے تھے۔ قدرت نے ان کا انتخاب فرمایا، احکام الہی کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ ان کا دور اچھا دور کہا جا سکتا ہے۔ 35,000 سال تک انہوں نے رہنمائی کی۔ قوم پھر اپنی بدعمالیوں کی طرف لوٹی۔ عذاب خداوندی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بچی کچی قوم میں نیک جن عابد حاموس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور رشد و ہدایت کے ساتھ سخت تنبیہ فرمائی۔ اگر سرکشی اور بدعمالیاں کی تو بدترین سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ یوں قوم جن اور حاموس نے عہد کیا فرما بردار رہیں گے۔ پہلے پہل تو حاموس نے دل جمعی سے قوم کی راہبری کی۔ قوم نے بھی فرما برداری کی، لیکن ناریت بھی ایک شے ہے، کب تک خاموش رہتی؟ رفتہ رفتہ اپنی بدعمالیوں پر آنا شروع ہو گئی۔ اسی دور میں ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی۔ ابلیس کے والد کا نام چلیتا تھا، وزن 34 من اور 35 سیر تھا۔ اس کے والد کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کہتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی ساری قوم پر داغ بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اسے جنات کی قومیں مختلف فتوحات سے اپنے ذیل کی تھیں۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب ذبی تھا۔ وہ بھی اسے اپنے شوہر کی طرح نہایت ہی دلیر اور طاقتور تھی۔ اسے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں لڑی تھی۔ اس قدر بہادر تھی کہ ساری جنات کے بچے بچے کے منہ پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ اور ان کے سرکش جنوں کو مار دو۔ بقول ابلیس کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں سے جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جنات اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود یعنی ابلیس کا بھی یہی خیال ہے کہ اماں جان کی بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بہت بڑی شکست ہوگی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا اور ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آ گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوئی تھی۔ ان جنات کا بچہ بچہ میری ماں اور باپ کے بہادری کے گن گاتا تھا۔ آج انہی کو فرشتے دردناک طریقے سے مار رہے تھے۔
اسی دوران میری والدہ اور والد جنگوں میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور میرا بیٹا مرہ بھی مارے گئے، کیونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ ببر شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہذا علم قیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں، یعنی وہ خوددار، سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض اور فریبی اور دھوکہ باز بھی ہے۔ فرشتوں اور جنات میں جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے تھے، ان میں ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز میں کی۔ اللہ تعالیٰ کے رتبے اور جاہ و جلال سے آشنا کیا گیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اسے عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے اسے عارف کہا، چوتھے آسمان والوں نے اسے ولی کہا، پانچویں آسمان والوں نے اسے تقی کہا، چھٹے آسمان والوں نے خاشع کہا، ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب میں مقلب کیا۔ چند ہی عرصے میں اپنے فطری تیزی اور تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جب اسے کبھی کچھ سکھایا کرتے تھے، آج اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں، اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک روز عزازیل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب 7ویں آسمان کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہو سکتا ہے۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب نہایت نمایاں لکھا ہوا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت بھلا کون ہو سکتا ہے، بھلا جو رب کریم کا ہی نافرمان ہو۔ گھبرا کر رب کی بارگاہ میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ہی ایک بندہ ہوگا جس کو مختلف نعمتوں سے مالا مال کریں گے، لیکن ہمارا ایک حکم نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی، اے میرے اللہ، اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اسے جلد دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ میں ہزاروں سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے، اور اس مجسمہ کا سر مکہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے، اور پشت حکم ہندوستان کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پاؤں مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت وغیرہ تمام جسم کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عناصر کو شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلی کی نسل 4 طبائع کا حسین امتزاج ہوگی۔ تخلیق آدم علیہ السلام کی مکمل معلومات جاننے کے لیے اسکرین پر آنے والے باکس کو کلک کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو پریس کریں۔ اس ویڈیو سے اختتام سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور اگر آپ کچھ جاننا چاہیں یا کوئی رہنمائی کرنا چاہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔ She tells him